versus the rest. And so when you get something like the abortion debate, all the argument is, when does human life begin? Does it begin at conception? Does it begin after the last possible opportunity for these embryo to split into two and make identical twins, because that would raise the embarrassing question of which twin gets the soul? Think about it. ہم اندھیری گفاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں میں پھوٹی نہیں. ہم نے جنگل کو شہروں سے بدلا مگر ہم سے جنگل کی تہذیب چھوٹی نہیں. ہیروشیما کی سلگی زمیں کی قسم، ناگاساکی کی سلگی زمیں کی قسم، جس پہ جنگل کا دستور بھی تھوک دے ایٹمی دور کے وہ درندے ہیں ہم. السلام علیکم جی، میں آپ کا خادم عمار اقبال اپلوز ادب ود عمار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. امید ہے آپ تمام حضرات ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور ہماری پچھلی قسطوں کے بعد اس اگلی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے. اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں 4 پروگرامز پیش کیے، جس میں سے سب سے پہلا پروگرام ہم نے تاریخ فلسفہ پہ کیا. دوسرا ہمارا پروگرام حضرت کل یعنی ہماری آنے والی نسلوں کے مطابق نیکسٹ جنریشنز کے متعلق تھا. ایک پروگرام ہم نے نظم کے ارتقاء پہ کیا، اردو نظم کے ارتقاء پہ. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ خاص طور پہ میری ذاتی طور پہ، صرف اگر میں دلچسپی کہوں تو یہ چھوٹا لفظ رہ جائے گا، مکمل نظریہ حیات میں جو سب سے زیادہ حاوی مدعا ہے وہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا، یعنی کہ نو پرستی، اسپیشیسزم. نو آپ سمجھیں کہ نسل، اسپیشیز، جیسے جانور ہیں، جیسے پرندے ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں، جیسے حیوان ہیں، تمام یعنی کہ نباتات، جمادات، حیوانات، انسانات، سب مختلف انواع سے تعلق رکھتے ہیں. اور جس طرح ہم کس قسم کی پرستی کو اور برا مانتے ہیں یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے. نسل پرستی، جنس پرستی، یہ تمام وہ فتنے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا بھر میں اس وقت جو انسانی ارتقاء میں جس چیز کو حائل سمجھا جا رہا ہے، انسان کے شعور کی اگلی منزل جسے سمجھا جا رہا ہے، وہ اس کے بلا تفریق کائنات کو دیکھنے میں سمجھا جا رہا ہے. یعنی کہ ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کو، اینڈ ڈسکریمنیشن، یہ 2 لفظی مدعا ہے اس وقت کے آج کے انسان کا، کہ آپ ہر طرح کی تفریق ختم کریں. حالیہ برسوں میں متعدد اچھا جی، اب بعد از تمہید یہ ہے کہ اگلے جو میں باقاعدہ مضمون آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا اس میں میں نے یقیناً مدد لی ہے پیٹر سنگر کے چند مضامین سے. ان کو آپ کو اگر دیکھنا ہے تو ایز یوزول لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، نام آپ فالو کرتے رہیں، باقی مزید ڈیٹیلز یہ پیچھے آپ کو شو ہو جائیں گی. تو جناب مدعا یہاں سے شروع ہے کہ حالیہ برسوں میں متعدد مظلوم گروہوں نے مساوات کے لیے یعنی کہ ایکویلٹی کے لیے، ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے مختلف کام کیے، تحریکیں چلائیں. اس میں سب سے جو کلاسیکل ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ لاسٹ بلیک رائٹ موومنٹ کی ہے، بلیک لبریشن موومنٹ کی ہے، جو تعصب کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ امتیاز جس نے کالوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا اسے ختم کرنے کی بات کرتی ہے. ہرچند کہ یہ بات بھی اب کافی پرانی ہو چکی ہے. کالے کی فوری اپیل تحریک آزادی اور اس کی ابتدائی کامیابی اگرچہ محدود رہی، مگر اس کی کامیابی نے اسے دوسرے مظلوموں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور ہمیں ہم جنس پرستوں، ہسپانوی امریکیوں کی آزادی کی تحریکوں اور دیگر اقلیتی جد و جہدوں سے یہ خبر ملتی ہے. مگر جب جہاں اکثریت والے گروپ یعنی کہ جینڈر کو لیتے ہوئے خواتین نے
अपनी मुहिम को जिला बख्शी हम में से कुछ ने सोचा कि अब हम सड़क के इख्तिताम तक पहुंच गए हैं एंड दिस इज द लास्ट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वी नीड टू फाइट अगेंस्ट, कि ये डिस्क्रिमिनेशन की आखिरी शायद दर्जा है कि जब हम मर्द और औरत को भी एक समझ लें। जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को इम्तियाजी सलूक की आखिरी आलमी तौर पर कबूल शुदा शक्ल कहा गया, जो कि इन लिबरल हलकों में भी राजदारी या दिखावे के साथ आम है, जिन्होंने तवील अरसे से हर तासुब से आज़ाद होकर खुद पर फ़ख्र किया। ये तहरीकें हमारे फ़िक्री और इखलाकी उफ़क़ की तौसी का मुतालबा करती हैं और मसावात के बुनियादी इखलाकी उसूलों को दोबारा तश्कील करवाने का हमसे मुतालबा करती हैं। वो तर्ज़ अमल जो पहले कुदरती और नागुज़ीर समझे जाते थे, अब जवाज़ तासुब का नतीजा, अब जवाज़ मांगते हैं और उनमें से पेशतर तासुब का नतीजा हमारे सामने साबित होते हैं। भला कौन एतमाद के साथ कह सकता है कि उनके या उनके तमाम तरीक़ेकार तनकीद से बालातर हैं। अगर हम जालिमों में शामिल होने से गुरेज करना चाहते हैं तो हमें दोबारा सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने बुनियादी रवैयों पर भी हमें इनके नुक्ता नज़र से गौर करने की ज़रूरत है, जो हमारे रवैयों और इन रवैयों से चलने वाले तरीक़ों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। ओवरऑल यानी कि अब तक मैंने अर्ज ये की कि इंसानी शऊर ने दुनिया भर में इस वक्त ये तस्लीम किया हुआ है कि मसावात, डिस्क्रिमिनेशन के खात्मे, बराबरी के हुसूल के लिए हमें जो आखिरी मंजिल तय कर दी है, वो आखिरी मंजिल जिनसी मसावात की है, वो आखिरी मंजिल जेंडर इक्वलिटी की है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हम एक और इससे भी बड़ी सबसे ज्यादा अजीम इनइक्वालिटी का शिकार हैं और अगर देखा जाए तो दुनिया में तमाम डिस्क्रिमिनेशंस की जो बुनियाद पड़ी है वो यहीं से पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले पिछली बात को मुख्तसर 2 जुमलों में समझते हैं। बात यानी कि हम फिलहाल यूं समझें कि इंसान होने की हैसियत से मिन हैसुल इंसान हमने एक स्पीशीज को, एक नौ को दूसरी अनवा पर फौकियत दी। हरचंद के हमारे मज़ाहिब ने हमें ये फौकियत इस तरीके से नहीं बताई थी, लेकिन हमने कहा कि हम दूसरी मखलूक से अफजल हैं। जब ये बुनियाद अज़हान में पड़ गई, इस बात को जस्टिफाइड भी मान लिया गया और इसी बात को इंसाफ भी मान लिया गया कि एक इंसानी जान एक जानवर की जान से, एक इंसानी हुकूक एक जानवर के हुकूक से लामहाला ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन आपने पैदा कर दी, यानी कि एक नौ ने दूसरी नौ के ऊपर, एक स्पीशीज़ ने दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर अपनी फौकियत जता दी, तो उस स्पीशीज़ में फिर एक जेंडर ने आपके ऊपर जता दी, फिर एक रंग ने आपके ऊपर जता दी, फिर एक नस्ल ने आपके ऊपर जता दी। तो बुनियाद तो सबसे पहले यहाँ से पड़ी कि पहले इंसान ने कहा कि जी मैं अफजल हूं, फिर इंसानों में से एक जेंडर ने कहा कि नहीं जी मैं अफजल हूं, फिर एक कौम ने कहा कि मैं अफजल हूं। एंड दिस इज हाउ द कुकी क्रम्बल्ड। दूसरे अल्फाज में मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हम मसावात के बुनियादी उसूलों को दूसरी मखलूक तक बढ़ाएं, जबकि हम तस्लीम कर चुके हैं कि इन उसूलों की अपनी ज़ात के तमाम मेंबरों तक तोसी की जानी चाहिए, यानी ख़वातीन तक, मर्दों तक, जो कुछ भी नहीं है उन तक, जो मुख्तलिफ रंगों से ताल्लुक़ रखते हैं उन तक। ये सब कुछ दूर की बात हो सकता है, जैसे कि आज़ादी की दूसरी तहरीकों की तरह एक दर हकीकत अभी माजी में जानवरों के हुकूक का नज़रिया वाक़यतन ख़वातीन के हुकूक के मुकदमे की पैरडी के लिए इस्तेमाल होता रहा। काफ़ी अरसे तक ऐसा होता रहा। 1970s में छपने वाले मज़ामीन में ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ अपना मुकदमा पेश करते वक्त लोगों ने इन ख़यालात को, जो कि वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिए गए, उनको बेहुदा समझा। अब विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ ब्रूट्स के नाम से एक मजमून एक गुमनाम इशाती इदारे में शाया हुआ, इसको तंज का निशाना बनाया गया। इस तंज के मुसन्निफ ने असल में इनका नाम थॉमस टेलर था। ये एक मुमताज़ कैम्ब्रिज के फ़िलासफ़र थे। उन्होंने ये जाहिर किया कि क्राफ्ट की तरतीब हमें यूं करनी चाहिए कि अब तक जो हमने जिक्र किया उसको एक ही मरहले में हम अगर मज़ीद आगे ले जाएं कि अगर ख़वातीन के लिए यही पेश करदा दलाइल तस्लीम कर लिए जाते हैं तो कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों के लिए क्यों नहीं, कि वो इन सब के लिए भी इतने ही बेहतर हैं जितने दूसरे जेंडर के लिए।
یہ واضح کرتا ہے کہ اب تک یہ خیال رکھنا کہ جانوروں کے حقوق کی بات واضح طور پر مضحکہ خیز ہے ہمارے درمیان کتنا عام ہے، اتنا ہی عام ہے یہاں سے یو ول فیل کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 100-150 سال پرانی بات ہے۔ ہمارے لیے جائز تھا کہ ہم کالوں کو پنجروں میں رکھیں، ہمارے لیے جائز تھا کہ ہم ان سے وہ سلوک کریں کہ جو ہم جانوروں سے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر پرانے ناولز اٹھا کے دیکھیں، خاص کر کچھ ناولز پہ لکھا ہوتا ہے وائلڈ ویسٹ، جن پہ لکھا ہوتا ہے کاؤبوائز وغیرہ کے، جن میں زیادہ ہمیں ذکر وائلڈ ویسٹ، اس کو دراصل یہ کہلاتا ہی وائلڈ ویسٹ اس لیے تھا، یہ کنگ آف پروسیا کے کیلیفورنیا کے علاقے، ٹیکسس کے علاقے، I don't know if I'm right about California or not، لیکن یہ جو ٹیکسس وغیرہ کے جو علاقے تھے یہ وائلڈ ویسٹ کہلاتا تھا، یہ جنگلی لوگ کہلاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ واشنگٹن ڈی سی سے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ شہروں سے یہاں لوگ سیٹلڈ ہوئے، آج ان علاقوں کو آپ دیکھیں۔ خیر، عرض یہ میں نہیں کر رہا تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت تمام لوگ تھوڑی ظالم رہے ہوں گے جو ہم جس طرح فلموں میں دیکھتے ہیں، تمام گورے تھوڑی کالوں پہ ظلم کرتے ہوں گے، لیکن اوورآل مائنڈ سیٹ یہی تھا، جو ان میں اچھے لوگ تھے ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ اور جب اس وقت کوئی یہ بات کرتا تھا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جانوروں کے حوالے سے، اس وقت کالوں کے حوالے سے یہی بات کرتے تھے، تو اس کو اتنی ہی کم اہمیت حاصل ہوتی تھی جتنی اس وقت ہم کہہ رہے ہیں۔ جتنا اس وقت میں شور مچانا شروع کر دوں کہ تمام جانوروں کو بھی اتنے حقوق ملنے چاہیے، تو اس بات کو صحیح تو مانا جائے گا لیکن زیادہ سنجیدگی سے نہیں دیکھا جائے گا۔ 100 سال پہلے یہی کام ہم کالوں کے ساتھ کر رہے تھے، پھر ہمارے شعور نے ترقی کی، ہمارے انسان کی حیثیت سے ہماری عمر بڑھی تو ہم زیادہ عقل مند ہوئے، اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر سوچیں کہ اگلے آنے والے وقتوں میں یقیناً ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم دوسری مخلوق کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دوسری مخلوق کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے ہم یہ تسلیم نہیں کر پاتے تھے کہ ایک دوسرے رنگ کا آدمی ہمارے برابر میں بیٹھ سکتا ہے، ایک دوسرے رنگ کا آدمی کے گھر اگر چوری ہوتی ہے تو اسے بھی وہی قانونی تحفظ حاصل ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور اسی برابری کی وسعت اب اگلے اسٹیپ میں ہم کو دیگر مخلوقات تک لے جانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ جس میں ہم اس دلیل کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مردوں اور عورتوں کے مابین مساوات کے مدعے کی غیر انسانی جانوروں تک صحیح طور پہ توسیع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خواتین کے ووٹ ڈالنے کے حق کی مثال کے طور پر ہم بات کریں، جس کی بنا ان کے عقلی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس بنا پر آفٹر اوائل ہم نے انہیں یہ حقوق دیے، تو کیا ہم اگلے آنے والے دنوں میں گدھے کو ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو سمجھنے پر غور دینے لگیں گے، یا انہیں ووٹ ڈالنے کا حق ہو سکتا ہے یا کیوں نہیں ہو سکتا پر بحث کریں گے؟ بہت سارے اور بھی واضح طریقے ہیں جن میں مرد اور خواتین ایک دوسرے سے قریب ترین مماثلت رکھتے ہیں، جبکہ انسان اور دوسرے جانور بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورت ایک جیسی مخلوق ہیں اور انہیں برابری کے مخلوق ملنے چاہیے، اور غیر انسان مختلف ہیں سو ان کو مساوی حقوق نہیں ملنے چاہیے؟ ٹیلر کی مشابہت کے اس جواب کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ایک نقطے تک درست بھی ہے۔ انسانوں اور دوسرے حیوانوں میں کئی فرق ہیں جن کے سبب ان کے حقوق مختلف ہیں، لیکن یہ تفریق مساوات کے بنیادی اصولوں کی توسیع کے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کہ مرد اور عورت کے مابین جو فرق پائے جاتے ہیں وہ بھی تو ناقابل تردید ہے، اور خواتین کی آزادی کے حامی جانتے ہیں کہ اس ہی تفریق کے سبب خواتین کے حقوق مختلف ہیں، جس تفریق کے سبب تمام فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق اتنے ہی ہیں لیکن مختلف ہیں، اسی تفریق کے سبب انسان اور جانوروں کے حقوق کے بارے میں یہی اصول لاگو کیا جائے۔ بہت ساری نسوانی ماہرین کا یہ خیال ہے مثال کے طور پر کہ ایبورشن کا، اسقاط حمل کی درخواست کا حق خواتین کو ہے، اور چونکہ یہ افراد مرد عورت مساوات کے لیے مہم چلا رہے ہیں سو ان کو اسقاط حمل کرنے کے لیے مردوں کے حق کی بھی تائید کرنی چاہیے، لیکن مرد اسقاط حمل نہیں کروا سکتا، سو اس کے حق میں بات کرنا ہی بے معنی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا، اگر مثال کے طور پر جو مدعا انہوں نے رکھا وہ یہ رکھا کہ بھئی ایکول رائٹس کیا مطلب، گدھے کو ووٹ دینے کا ہم حق دے دیں،
تو اس کے کاؤنٹر میں سوال یہی بنتا ہے کہ بھائی مرد اور عورت کی برابری پہ بھی تو آپ اسی طرح کر رہے ہیں نا. ہم یہ ڈیبیٹ تو نہیں کر رہے کہ آپ مرد کو ایبورشن کرانے کا حق دے دیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا. یعنی کہ مطابقت سے ان کے مطابق ان کے جو صلاحیتیں ہیں, جو تفریق ہے, جو فرق ہے, اس میں ہمیں برابری رکھنی چاہیے. یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی نا. سمپلی سپورٹس میں دیکھیں نا, جو لوگ برابری کا ایک دو ٹرمز ہیں, بڑی عجیب ٹرمز ہیں, میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں. ایک پیچھے لکھ دیں بلکہ اچھا ہوگا. ایک ہے حضور والا جسٹیفائیڈ انیکویلٹی, اور ایک ہے انجسٹیفائیڈ ایکویلٹی. کہیں کہیں ایکویلٹی بھی انجسٹیفائیڈ ہوتی ہے. میں گھر میں ایک بکری پالوں, ایک کتا پالوں, کہوں جی دونوں کو بر کے ساتھ. میں گھر میں ایک بلی پالوں, ایک کتا پالوں, کہوں جی دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کروں گا, تو دونوں کو گھاس ڈالنے لگوں گا تو ایک مر جائے گا, یا دونوں کو گوشت ڈالوں گا تو بھی ایک مر جائے گا. تو ہمیں اصول مطابقت سے طے کرنے ہیں. یہاں تک ہم آ گئے ہیں, صدیوں میں ہم یہاں تک سمجھ پائیں کہ بھئی اصول مطابقت سے طے کرنے. تو اسی مطابقت سے جانوروں کے اصول ہمیں طے کرنے. ہمیں انہیں اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرا دینا ہے اپنے پالتو کتے کا. یہ کام فہم بات ہے. سو مختلف مخلوقات کے لیے یکساں طریق پر غور کرنے کی بات ہونی چاہیے. یہی ٹیلر کی طرف سے کرافٹ کی کوشش کا جواب دینے کا ایک مختلف طریقہ ہے. ایک ایسا طریقہ جس سے انسانوں اور غیر انسانوں کے مابین اختلافات سے انکار نہیں ہو سکتا, لیکن مساوات کا سوال مزید گہرائی میں پوچھا جا سکتا ہے. اگر ہم انہی بنیادوں کو جانچتے ہیں جن پر امتیازی سلوک کے خلاف ہماری مخالفت ہے, یعنی نسل یا جنس, تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اسٹیبل گراؤنڈز پر نہیں کھڑے ہوئے, ہم متزلزل زمین پر اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں. کہ تب جب ہم سیاہ فاموں, خواتین اور مظلوم انسانوں کے دوسرے گروہوں کے لیے مساوات کا مطالبہ کریں اور غیر انسانوں پر یکساں طور پر غور نہ کریں, تو ہم خود کسی نہ کسی انیکویلٹی کا شکار نظر آتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان, ان کی نسل, ان کا مسلک, ان کی جنس یا جو کچھ بھی ہے, اس سے قطع نظر وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں, تو بھلا ہم کس بات پر زور دیتے ہیں؟ وہ لوگ جو تقویت پسند ہیں وہ بھی تو کہتے ہیں کہ کسی بھی طے کردہ امتحان معیار کے تحت یہ سچ نہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, پر ہمیں اس حقیقت کا سامنا تو کرنا پڑے گا کہ انسان مختلف ہیں, شکل و صورت میں مختلف ہیں, اپنی ساخت میں, اپنی نفسیات میں. وہ مختلف اخلاقی صلاحیتوں, مختلف دانشورانہ صلاحیتوں, مختلف فلاحی احساسات, خوشی اور درد کا تجربہ کرنے کی مختلف حسیات کے ساتھ موجود ہیں. مثال کے طور پر انسانی حقوق تو ایمیزون کے جنگلات میں اب تک ایسے قبائل موجود ہیں جن کا انسانی تہذیب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان میں سے کئی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو دونوں طرف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. جب ایک ریسرچر گیا تو اس کے بدن کی بیماریاں آپ تک پہنچ گئیں, ان قبائل تک پہنچ گئیں جو انہوں نے اپنے آپ کو اب تک پریزرو رکھا ہوا تھا, وہ بیمار ہو کے مر گئے. وہ اتنے جنگلوں میں رہ کے امیون ہو چکے تھے کہ وہ ہم تک آئے تو وہ ہمارے اندر بیماریاں پھیلنے لگی. لیکن کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ جیسے ان کے حقوق ہیں ویسے ہی اس جنگل میں رہنے والے بندر کے حقوق ہیں, ویسے ہی اس جنگل میں رہنے والے اس جانور کے حقوق ہیں جس کی نسل ہم نے ختم کر دی. پھر بھی کوئی اس نظریے سے چمٹا رہ سکتا ہے کہ انسانوں میں مساوات کا مطالبہ دراصل مختلف نسلوں اور جنسوں کی اصل مساوات پر مبنی ہے. ہر چند انسان فرد کی حیثیت سے مختلف ہے, مگر ریس, جنس کی مطابقت سے ان میں کوئی فرق نہیں. محض اس حقیقت کی بنیاد پر کہ ایک شخص سیاہ فام ہے یا عورت, ہم اس شخص کے بارے میں کسی اور شے کا اندازہ نہیں لگا سکتے. نسلی اور جنسی امتیازی سلوک پر اعتراض کرنے کی ایک ممکنہ لائن یہی ہے, تاہم اس طریقے سے کہ کوئی دوسری مساوات کے بارے میں واقعتاً فکر مند ہو اور یہ انتخاب کرے یا نہ کرے, کیونکہ اس لائن پر چلنا کچھ حالات میں کسی کو انتہائی عدم مساوات رکھنے والا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے, جو معاشرے کو ایز اٹ از قبول کر چکا ہو. کائناتی نقطہ نظر سے کسی دوسرے کی بھلائی کے زمرے میں ابھی حال ہی میں معروف عصری اخلاقی فلسفے میں شامل شخصیات نے واضح کرنے میں یہ بڑے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اخلاقی نظریات کے بنیادی مفہوم کے طور پر
سب کے مفادات کو مساوی اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دینا اہم ہے، حالانکہ وہ اس کا کوئی کلیہ بیان کرنے پر اتفاق نہیں رکھتے۔ مساوات کے اس اصول کا یہ ایک مفہوم ہے کہ دوسروں کے لیے ہماری فکر کا انحصار اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ وہ کس طرح کی ساخت رکھتے ہیں، کہ وہ کس طرح کی نفسیات رکھتے ہیں، کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے یا ان میں کیسی صلاحیتیں ہیں۔ ہر چند یہ امر ہم سے جن رویوں کا تقاضا کرتا ہے وہ ہمارے اعمال اور رویوں سے متاثر ہونے والوں کی خصوصیات کے مطابق مختلف نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نسل پرستی کے خلاف مقدمہ اور جنس پرستی کے خلاف مقدموں کو پس پشت رکھ کے ہمیں نو پرستی کی مذمت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نو پرستی کی مذمت سب سے زیادہ فرنٹ پہ رہ کر کریں گے تو باقی تمام ڈسکریمنیشنز خود بخود ختم ہو جائیں گے یا خود بخود اس کے اندر ہی آئیں گے۔ بہت سے فلسفیوں نے مفادات پر یکساں طور پر غور کرنے کے اصولوں کی تجویز پیش کی ہے، لیکن جیسا کہ ہم جلد ہی مزید تفصیل میں دیکھیں گے کہ اکثر نہیں بلکہ ان میں سے چند نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اصول اپنے علاوہ دوسری پرجاتیوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ آہستہ آہستہ ابھی صرف چند اذہان تک یہ بات واضح ہوئی ہے، صرف چند اذہان روشن ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہوگا 150 سال پہلے، صرف چند اذہان نے کہا ہوگا کہ یہ گورے جو ہیں کالوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہوگا جب اسلام تکمیل اسلام کے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا ہوگا جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہوگا کہ دریا کے اس طرف ایک بچہ کیا، ایک اگر کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ حکومت کرنے کا یہ طریقہ ہمارا مذہب ہمیں واضح کر چکا ہے، ہمیں دے چکا ہے۔ یہ مساوات ہمارا مذہب ہمیں پیش کر چکا ہے کہ حاکم کی ذمہ داری تمام مخلوق ہے۔ حضرت عمر ورنہ یہ کہتے نا کہ کوئی بچہ بھوکا مر جائے، یہ کہتے نا کہ کوئی کافر بھوکا مر جائے، یہ کہتے نا کہ کوئی مشرک بھی بھوکا مر جائے تو میری ذمہ داری ہے، نہ کہا یہ گیا کہ کوئی جانور بھی، یعنی کہ کل مخلوق تک نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے، اکثر کیا ہم اپنے بزرگوں سے نہیں سنتے؟ یہ حالانکہ بات یہ ایبسرڈ ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا ایسی جگہ جو نماز نہ پڑھو جہاں سے جنات کا گزر ہو تو تمہیں پریشانی ہوگی۔ تو تمام مخلوقات کے حقوق کا کوئی نہ کوئی حقوق ہیں اور ان کو تسلیم کر لینا ہی ہماری اگلی منزل ہے۔ بینتھم بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں یہ احساس ہوا کہ انہوں نے ایسے وقت میں یہی لکھا کہ جب سیاہ فام غلاموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جا رہا تھا جیسا ہم جانوروں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بینتھم نے لکھا کہ وہ دن آ سکتا ہے جب دیگر مخلوقات کو بھی وہی حصول حاصل ہو سکتے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے۔ ایک دن یہ پہچان لیا جائے گا کہ ٹانگوں کی تعداد اور جلد کا رنگ کسی حساس وجود کو غلام بنانے کے لیے ایک ناکافی جواز ہے۔ اونلی فار دس کی جی آپ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، آپ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ عجیب سی بات کر رہا ہوں، یہ موضوع سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، بٹ آپ اگر ایولیوشن دیکھیں، آپ اگر ارتقاء پہ غور کریں اور انسانی جسم کی ساخت دیکھیں، why do we have to use extra garments? Why do we have to use undergarments? آپ کو کیوں استعمال کرنے پڑتے ہیں؟ اگر نہیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ہماری باڈی کو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہم اس کو نہ خواتین، یہاں بھی مساوات ہے، نہ مرد نہ عورتیں، معذرت لیکن کچھ نہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں نا۔ مسائل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسائل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہماری باڈی سیدھے کھڑے ہونے کے لیے نہیں بنی تھی۔ ہماری باڈی کائنات میں جتنی خدا تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں نا، پرندے، مگرمچھ جیسے ریپٹائلز، چوپائے، تمام کے جو جسم ہیں، اجسام ہیں، وہ ان کی ٹانگوں پہ بچھائے گئے ہیں۔ ٹانگوں کے اوپر جسم بچھا ہوا ہے، بطخ، پرندہ، کتا، سب ٹانگوں کے اوپر جسم بچھا ہوا ہے۔ صرف انسان وہ واحد ہے جو کھڑا ہوا ہے، تو اس کو کسی وجہ سے اللہ میاں نے کھڑا کیا ہوگا۔ خیر، وہ عرض میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات بیچ میں سے کر کے نکل آیا ہوں کہ آپ ساخت دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہماری باڈی شاید ایسے ہی چلنے کے لیے تھی، ہم کھڑے ہو گئے تو اس وجہ سے وہ خیر بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے۔
फिर और क्या है जो ऐसी नाकाबिल अबूर लकीर खींच सकता है? क्या ये अक्ल है या ये नुत्क है या ये क्या है? यानी कि इंसान को क्या अक्ल की वजह से आपने फौकियत दे दी है या नुत्क की वजह से, बोलने की वजह से? ये तो सिर्फ हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। हम एक वक्त तक समझते रहे कि जानवरों की ज़बान नहीं है, हालांकि जानवरों की मुकम्मल ज़बान है। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे इंटरेक्ट विद अदर स्पीशीज एज वेल, दे इंटरेक्ट विद अस एज वेल। वो हमारे साथ भी वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं। आपको आवाज़ से जानवर नहीं बताता कि मेरे करीब नहीं आना या मेरे करीब आ जाना। एक जानवर दूसरे जानवर से मुख्तलिफ आवाज़ों में, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो ज़बान तो कुछ ना कुछ उसकी है। अच्छा, पिछली वीडियो में आप देखिएगा, इसी हवाले से एक बड़ी लिंग्विस्टिक थ्योरी पे बड़ी दिलचस्प एक बात आपको मिलेगी कि ज़बान बुनियादी तौर पर झूठ बोलने के लिए बनाई। जानवर तो झूठ नहीं बोलते ना, इसलिए उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी बोलने की। खैर, बहरहाल ऐसा है तो घोड़ा या कुत्ता या दीगर जानवरों के मुकाबले, तो घोड़ा या कुत्ता दीगर जानवरों के, यानी खैर, फिर और क्या है जो ऐसी नाकाबिल अबूर लकीर को, फिर और क्या है जो ऐसी नाकाबिल अबूर लकीर मिटा सकता है? क्या ये अक्ल है या ये नुत्क है? और अगर ऐसा है तो घोड़ा या कुत्ता दीगर जानवरों के मुकाबले में दूसरों से बालातर है, बल्कि एक दिन शीरख्वार या एक हफ्ते के बच्चे से भी ज्यादा हमें उनको वैल्यू देनी चाहिए। वो ज़्यादा अवेयर है अपने माहौल से, अपनी मुताबिकत से, अपनी फैमिली से। एक कुत्ते को ये ज़्यादा पता है जो 4, 5, 6 साल का कुत्ता है कि ये जो है वो मेरे घर में रहता है, ये जो है वो मेरा बेटा है। या एक महीने के बच्चे को ये अकल होती है कि मेरा भाई कौन है, कि मेरा माहौल है। उसे तो कुछ भी नहीं पता होता, तो उसके तो सेंसेस कम है, तो ज़्यादा फौकियत शायद हमें घोड़ों को या कुत्तों को देनी चाहिए अपनी ऑफ स्प्रिंग से ज्यादा। लेकिन फर्ज कीजिए कि दूसरी सूरत में होते तो इससे क्या फायदा होता? सवाल ये नहीं है कि क्या वो सोच सकते हैं, सवाल ये नहीं है कि क्या वो सोच सकते हैं, सवाल ये नहीं है, इस बुनियाद पर फौकियत नहीं मिल सकती कि क्या वो सोच सकते हैं। भाई सवाल ये है कि क्या वो एहसास कर सकते हैं, क्या वो महसूस कर सकते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि हमने उनको हुकूक इसलिए नहीं देने और इस मखलूक को इसलिए हुकूक देने कि उसमें अकल ज्यादा है, तो फिर आप मुझे ये इजाजत दें कि मैं एक अहमक आदमी पे हुकूमत करूं, फिर जो भी बेवकूफ है वो मेरे गुलाम है। फिर इंसानों में जो जितना अक्लमंद हो वो उतने ज्यादा गुलाम रखे। पागलों को तो आप कपड़ों की तरह इस्तेमाल करें, फिर वो तो बिल्कुल बेचारे ज़हनी तौर पर एक घोड़े से भी ज्यादा अहमक होते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या उनमें अक्ल है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या उन्हें एहसास है कि नहीं। कैन दे फील और नॉट, क्या वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं कि नहीं। इस हिस्से में भी बेंथम ने अहम खुसूसियात की हैसियत से तकालीफ महसूस करने की सलाहियत की निशानदेही की है और इसी बुनियाद पर बराबरी का हक देने की बात की है। इतनी सारी जो मैंने बात की उसको इनकैप्सुलेट करता हूं एक जुमले में। पहले हमने ये तय कर लिया कि अब तक हम आपस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, बाद में हमें समझ में आई। अगले स्टेप में हमने ये तय कर लिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी न किसी बुनियाद पर हो रही है। तो बड़ी वाज़ेह बुनियाद इंसानों ने जानवरों पर फौकियत हासिल करने के लिए अपनी अक्ल को लिया हुआ है कि हम ज़्यादा अक्लमंद हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए। तो आप में से भी तो कुछ लोग आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, तो आप हुकूमत दे दें, अपने गले में पट्टा डाल के अक्लमंद आदमी को पकड़ा देते हैं, हमेशा करते हैं। तकलीफ या इससे ज्यादा सख्ती की गुंजाइश या लुत्फानंदोजी या खुशी का एहसास एक और खुसूसियत की तरह है, या जबान या बोलने की सलाहियत इन्हीं खुसूसियात की तरह है जिन पर हम वो उसूल तय करते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि जिन पर हम ये उसूल तय करते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हिस्सियत, मफादात तो अहमियत को तय करने की शर्त है। क्या ये कहना बिल्कुल निरी बकवास ना होगा कि स्कूल के एक लड़के का एक पत्थर को लात मारना पत्थर के मफाद में होगा या नहीं? एक पत्थर के मफादात नहीं हो सकते क्योंकि उसे तकलीफ नहीं होती, इसकी फलाह बहबूद की खातिर कोई कुछ नहीं कर सकता, जबकि दूसरी तरफ एक चूहा अजाब में मुब्तला हो जाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि इसमें अजियत है, और अगर अजियत को महसूस करने की सलाहियत है और अगर इसे नज़रअंदाज करने का कोई माकूल जवाज पैदा किया जा सकता है तो फिर किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करने का कोई जवाज पैदा किया जा सकता है। अगर आप एक चिड़िया की तकलीफ को नज़रअंदाज कर देते ना ये कह के कि वो तो चिड़िया है, तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कम अक्ल है। फिर आप में जो कम अक्ल है उनका क्या करूँ?
مساوات کے اصول کی بنیاد یہی ہے کہ اس تکلیف کو بھی دیگر مصائب کے ساتھ یکساں شمار کیا جائے، اور یوں ہی اگر کوئی انسان مصائب محسوس کرنے یا لطف اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو بھی دھیان میں نہ لیا جائے۔ اس کو اس کی مطابقت سے، اتنی ننھی سی چڑیا کے لیے وہ ایک چھوٹی سی خراش بھی بے حد ہے، تو ہر ایک کو اس کی مطابقت سے اس کی تکلیف، اس کے حقوق، اس کے مفادات دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیثیت دوسروں کے مفادات کو اہمیت دینے کی واحد حد ہے، جبکہ دیگر خصوصیات جیسے کہ ذہانت عقلیت سے نشانزد غیر کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کو ویلیو دینا بالکل غلط ہوگا۔ سو واحد کرائیٹیریا جو ان اصولوں کو، برابری کے اصولوں کو طے کرنے کا ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، کھوج سکتے ہیں، وہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد اور عورت کو برابری کے حقوق ملے، تو یہ اصول طے کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون زیادہ ذہین ہے، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی دونوں کے محسوسات تو سیم ہیں، دونوں کو تکلیف تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ نسل پرست مفادات کو زیادہ وزن دے کر مساوات کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ ان کے مفادات کو دوسری نسل کے مفادات کے مابین تصادم کو جائز مانتا ہے۔ اس طرح پرجاتی پرست اپنی پرجاتی کے، یعنی کہ نو پرست اپنی نو کے مفادات کو فوقیت دیتا ہے۔ یہ ایک ہی جیسا معاملہ ہے، اور زیادہ تر انسان، بلکہ تمام ہی انسان نو پرست ہیں۔ میں اب بہت ہی مختصر طور پر کچھ طریقوں سے اس کو بیان کروں گا۔ انسانوں کی بڑی اکثریت کے لیے، خاص طور پر شہری صنعتی معاشروں میں، سب سے زیادہ کھانے ہی کے اوقات میں دیگر جو نو کے ممبران ہیں ان سے براہ راست رابطے کی شکل پیدا ہوتی ہے کہ ہم انہیں کھاتے ہیں۔ ایسا کرنے میں ہم ان کے ساتھ خالص سلوک کرتے ہیں اور ان کی زندگی اور فلاح و بہبود کو اپنے ماتحت سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ضرورت کے لیے نہیں، ذائقے کے لیے۔ میں جان بوجھ کر ذائقے کا لفظ استعمال کروں گا کہ گوشت کھانے سے اس کے سوا کوئی دفاعی جواز ہمیں نہیں مل سکتا کہ وہ ذائقے دار ہے۔ یہ تو واضح طور پر ثابت کیا جا چکا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو دیگر ضروری غذائی اجزاء سے کہیں نہ کہیں مؤثر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ Now this is where I differ a little from this philosophy، جو اسپیشیسزم یا جو نو پرستی کا فلسفہ ہے۔ اب یہ بہت زیادہ دیکھیں، ایکسٹریمزم ہمیشہ نہ ہر ایک جگہ برا ہوگا، چاہے وہ آزاد خیالی میں ہو، چاہے وہ لبرلزم میں ہو، چاہے وہ فنڈامنٹلزم میں ہو۔ ایکسٹریمزم ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ لبرلزم، فنڈامنٹلزم، اور یہ خاص طور پہ نو پرستی، اس کا جو ایکسٹریمزم ہے نا، وہ یہ ہے کہ جی آپ کچھ غذا کو کھانے کو منع کر دیں۔ یہاں پر جو سب سے عمدہ راستہ، اب دیکھیں کہ اس آدھے لیکچر میں ہی نا یقیناً سننے والے جو پہلے سے کافی حد تک اس بات کا خیال رکھتے ہوں گے، جانوروں کو، دیگر مخلوقات کو اہمیت دیتے ہوں گے، وہ بھی آ کے گلا پکڑ لیں گے کہ میاں کیا گوشت کھاتے نہیں ہو، کیا دودھ پیتے نہیں ہو، کیونکہ دنیا میں یہ مباحث بھی چل رہے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں پینا نہیں چاہیے۔ یہاں پر کام کرتی ہے حضور من شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی پریشان ہوا اور کئی سال اس بات پہ پریشان رہا کہ پھر میں کھاؤں کیسے ایک جانور کو، تو زندہ ہے۔ اس بارے میں I'll stop here، یہاں پر یہ موضوع میں روک دوں گا۔ تھوڑی سی اور کچھ مزے کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جو باتیں مجھ پر بھی کچھ عرصے بعد، کچھ وقت بعد جا کے کھلی۔ ہر سال میں نا سنت ابراہیمی کی تکمیل میرے لیے بڑا سخت معاملہ ہوتا تھا کہ میں ساری رات نا، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا، تو میری قربانی والے دن سے پہلے کی تمام جو رات زیادہ تر گزرتی تھی، میرے جو قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں، وہ محلے بھر کے جانوروں کو سوری بولتے ہوئے گزرتی تھی۔ لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ جانتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ پھر جب یہ تمام مباحث میرے سامنے آئے تو سالوں تو میں پریشان رہا، لیکن پھر باتیں آہستہ آہستہ کھلیں اور سمجھ میں آتی رہیں کہ اسلام نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں یہ بیلنس بتایا ہوا ہے۔ ایک ایج سے پہلے آپ جانور نہیں کھائیں گے، ایک ایج گزر جانے کے بعد، بہت زیادہ لاغر ہو جانے کے بعد بھی آپ جانور کو قربان نہیں کر سکتے۔ بیمار جانور ہے تو آپ نہیں کھا سکتے۔ جو جانور کھانے کے لیے جائز ہیں، یعنی کہ مویشی، تھوڑا وقت گزارے ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے۔ جتنا دودھ ایک گائے، ایک بکری پروڈیوس کرتی ہے، وہ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔
اگر اسے آپ کنزیوم نہیں کریں گے تو وہ بکری یا وہ گائے تکلیف میں پڑتی ہے. یہ بات تمام جو گائے جانور پالتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں. ایون بلیوں میں، کتوں میں ایسا، جتنے میملس ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ پروڈیوس کرتے ہیں اور اسے ڈسپیچ کرنا پڑتا ہے. واضح احادیث موجود ہیں اس بارے میں کہ پہلے میمنہ پیے گا بھائی، پھر تو دودھ پیے گا. واضح احادیث موجود ہے. میں چونکہ عالم نہیں ہوں اس لیے پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، سرچ کرنا آپ کا کام ہے کہ میں حوالے دے کے تو چندی چیزیں بیان کر سکتا ہوں. تو کیا واضح احادیث موجود نہیں ہے کہ جانور کو اس ایج پہ قربان کرو، جانور کا دودھ ایسے کنزیوم کرو؟ معاملہ نو پرستی کا یہاں کہاں سے آتا ہے پتہ ہے؟ معاملہ نو پرستی کا یہاں آتا ہے سلوٹر ہاؤسز سے. کہ آپ سلوٹر ہاؤسز نہیں بنائیں، آپ پرپزلی ان کی بریڈنگ نہ کریں. آپ نے پرپزلی بریڈ کر کے ان کی نسلوں میں بگاڑ پیدا کر دیے ہیں، جو بگاڑ پھر آپ غذا کے طور پر انہیں کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہیں. ان کی نسلیں بگاڑ دی ہیں. جو طریقہ، جو مساوات، جو جانوروں کے حقوق آپ کو آپ کے مذہب نے دیے ہوئے ہیں وہ اس مغربی فلسفے کے عین مطابق ہیں. بس چیزوں کو نزدیک سے دیکھنے کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں طے شدہ قیمت پر گوشت کی پیداوار کے لیے نامناسب طریقوں سے جانوروں کو پیدا کیا جاتا ہے. ان کی حیات کے مکمل دورانیے میں ان کو قید رکھا جاتا ہے. ان سے مشینوں کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے تاکہ بیچارے کو گوشت میں تبدیل کیا جا سکے. اب یہ نو پرستی ہے، یہ میں نے اپنے آپ کو فوقیت دے لی ہے. اب اگر میں اپنے آپ کو فوقیت نہیں دوں گا، صرف نظام کا حصہ بنوں گا نا، تو میں اس پرپسلی بریڈنگ سے بچ جاؤں گا، میں ذخیرہ اندوزی سے بچ جاؤں گا، میں جانور پر ظلم کرنے سے بچ جاؤں گا. جتنی میری ضرورت ہوگی اس کائنات میں سے اتنی حیات میں خود بخود کنزیوم کر لوں گا اپنی حیات کے لیے. اور حیات کو کنزیوم کرنا ہرگز ظلم نہیں ہے. یہ تو ہم فوڈ چین دیکھ رہے ہیں، یہ تو فطرت ہے. بھئی شیر اگر کیا کہتے ہیں گوشت نہیں کھائے گا تو بیچارہ مر جائے گا. لیکن شیر کبھی ظلم کر کے گوشت نہیں کھاتا. شیر کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ 6 ہرنوں کو ڈانٹ کے بٹھا لے کہ سالو بیٹھ جاؤ ادھر، کہ تمہیں کل کھاؤں گا، تمہیں پرسوں، الولو من کو کل کھاؤں گا، بلولو من کو پرسوں کھاؤں گا. ہرن بیٹھے ہیں بیچارے. ہم یہ کرتے ہیں، جانور کو بٹھا دیتے ہیں، ابھی تو بیٹھ جا، کل کھاؤں گا تجھے. فرجات پرستی سے بچنے کے لیے ہمیں اس عمل کو روکنا چاہیے. یہ فیصلہ مشکل ہو سکتا ہے مگر ایک سفید فام کا سیاہ فاموں کے لیے روایات کے خلاف جانا اس سے زیادہ مشکل تھا. اب تو وی آر آن دی اینڈ آف دس روڈ. وہ سمجھنا زیادہ مشکل تھا. اس وقت یہ سمجھنا مشکل لگ رہا ہے نا کہ برابر کے اصول ہم کیسے دیں جانوروں کو. اس وقت یہ سمجھنا کہ کالے کو اصول کیسے دیں، اس وقت یہ سمجھنا کہ اجمی کو کیسے دیں، یہ زیادہ مشکل تھا. تجربے کی وسیع پیمانے پر مشق میں امتیازی سلوک کی اس شکل کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسری پرجاتیوں پر یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی مادہ انسانوں کے لیے محفوظ ہے یا نہیں ہے، تجربات کرنا ہم دھڑلے سے کرتے. پہلے ہی عرض کی کہ جو تفریق ہمیں رکھنی ہے، اچھا ابھی تک تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تفریق نہیں کرنی ہے، ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ رکھنی ہے. مرد اور عورت میں برابری ہونی چاہیے، ہاں جی ہونی چاہیے. 100 میٹر دوڑتے ہیں برابر، مکس مارشل آرٹ کرتے ہیں برابر، ایم اے میں ایسا کرتے ہیں کہ فائٹ کراتے ہیں، رخشندہ کی فائٹ کراتے ہیں انڈرٹیکر کے ساتھ. نہیں ہو سکتا نا. بس یہی بات جانوروں پہ بھی لاگو ہے. بھائی جب ہم اسپورٹس میں، آپ مکسڈ اسپورٹ نہیں کھیل سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اور آپ برابر ہیں، تو کس بنیاد پہ برابر کہتے ہیں؟ تمام فیمنسٹ عورتوں سے مخاطب ہوں کہ جب اسپورٹس میں، صرف ایک عام مثال لیے نا، سائنسز کی بات نہیں کر رہا، کوئی اور بات نہیں کر رہا. جب آپ کو سوئمنگ پول چھوٹا چاہیے جی ریس کے لیے، جب آپ کو مکس مارشل آرٹس الگ کرنا ہے، ایون جو بلکہ یہ تو بڑی آسانی سے جو کھیل ٹیم بنا کے کھیلے جاتے ہیں، 11 کھلاڑی ہیں، برابر کر لیں، 6 عورتیں 5 مرد، اور دوسری طرف بھی ایسے اسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ہمارے مطابق جب چیزیں دی جائیں گی تو برابری ہوگی. تو یہی بات تو جانوروں پہ بھی لاگو ہے. یہ کس لیے، کس بنیاد پر آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ آپ اس بنیاد پر ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہر چند میں کمزور ہوں، لیکن ڈونٹ کاؤنٹ دیٹ.
ہر چند کے میری نفسیات مختلف ہے بٹ ڈو ناٹ کاؤنٹ دیٹ. ہر چند کے میرے جسمانی ساخت مختلف ہے بٹ ڈو ناٹ کاؤنٹ دیٹ. آپ کاؤنٹ یہ کریں کہ میں احساس رکھتی ہوں کہ نہیں, آپ کاؤنٹ یہ کریں کہ میں فیل کرتی ہوں کہ نہیں. تو بھائی عین یہی اصول جانوروں پہ لاگو ہوگا کہ جسمانی ساخت میں صرف وہ مختلف ہیں, نفسیات میں صرف وہ مختلف ہیں, باقی تو ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہتر نظر بھی آتے ہیں. کئی مقامات پر اگر آپ جانچیں آئیں, ریس لگا لیں آپ خرگوش کے ساتھ, کچوا ہو جائیں گے. جناب اب دوسری پرجاتیوں پر پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر اپنے آپ کو جسٹیفائیڈ کر کے ہم نے جسٹیفائیڈ کر لیا کہ اپنی بیماریاں تلاش کرنے کے لیے ہم بندر پر تجربہ کریں گے. تو بندر پہ کیوں تجربہ کریں گے بھائی؟ ذرا سوچ کے دیکھیں, ایک نومولود بچہ جو بالکل ابھی پیدا ہوا ہے, جو ابھی چند منٹوں کا ہے, وہ زیادہ اویئر ہے اپنے ماحول سے, یا ایک جانور جو 4 سال کا ہے, جس نے کئی نسلیں پیدا کی ہیں, جس کا باپ بھی ہے, جس کا بیٹا بھی ہے, جس کے دوست بھی ہیں, جو پورا جنگل کو جانتا ہے, جس کی اپنے ماحول سے ایک مطابقت ہے, وہ زیادہ اویئر ہے. اس پہ تجربہ کرنا تو زیادہ ظلم ہے بیچارے بندر پہ. بہتر یہ ہے کہ آپ اس نوزائیدہ, اس بالکل پیدا ہوئے ہوئے بچے پہ وہ تمام میڈیکل کے تجربات, ان تمام دواؤں کے تجربات کریں, اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا, ڈائریکٹ رزلٹ مل جائے گا. اس سے تو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے نا بھئی, یہ جانور پہ اثر کی ہے تو اب انسان پہ اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی, اس سے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اسی کی ایک اور خطرناک شکل میں آگے بیان کرتا ہوں کہ دوسری پرجاتیوں پر یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کوئی چیز انسانوں کے لیے محفوظ ہے یا نہیں, یا سخت سزاؤں کا نفسیاتی جائزہ لینے کے لیے, یا ویکسینیشنز تیار کرنے کے لیے زندہ جانوروں پر تجربات کرنے کی بحث اکثر اس نقطے سے آگے نہیں جاتی کہ ایک حیوان قربان کر کے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا درست ہے. بچے پہ تجربہ کریں, لاکھوں کی بچے گی. اس خالص فرضی سوال کے جواب کا طریقہ دوسرا سوال اٹھانا ہے کہ کیا یہ تجربات کسی لاوارث نومولود انسان پر کیے جا سکتے ہیں, خاص کر تب جب کہ یہی بہت ساری زندگیوں کو بچانے کا واحد طریقہ ہوں. یہاں لاوارث کہہ کر میں نے لوائقین کے جذبات کی پیچیدگی سے بچنے کی کوشش کی ہے. جانور کو بھی تو لاوارث مانتے ہیں نا. استعمال ہر چند, یہ بھی ایک زمرے میں جانبداری ہے کہ یہی تجربات میں کام آنے والے جانور جو ہیں وہ لاوارث نہیں ہوتے. اگر یہ بات سننے میں نامعقول معلوم ہوتی ہے تو ایسے جذبات کرنے والوں کی غیر انسانی مخلوقات کو استعمال کرنے کی آمادگی سخت ترین امتیازی سلوک ہے. دھیان رہے کہ بالغ بندر, بلی, کتے اور دوسرے حیوان نومولود انسانوں کی نسبت اپنے ارد گرد سے زیادہ واقف, زیادہ ہوش مند ہیں. انہیں اس بات کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم سرگمسیشن نہیں کرتے کیا چھوٹے بچے کی؟ آپ کو یاد ہے آپ کی کب ہوئی تھی؟ نہیں یاد. ایک بیچارے 4 سال کے 5 سال کے جانور کے ساتھ جب کوئی جسمانی تکلیف سے گزرے گا نا, اس کا نفسیاتی اثر اس پہ ہوگا, وہ اسے یاد رکھے گا. انہیں اس بات کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کم سے کم یہ کہ درد اور تکلیف کے بارے میں اتنے ہی حساس وہ ہوتے ہیں. گو ان میں کوئی متعلقہ خاصیت نہیں جو کہ انسانی شیرخوار بچوں کے پاس انہیں متاثر کرے. یہاں کوئی یہ بحث کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ انسانی شیرخوار پر تجربہ کرنا یوں غلط ہے کہ وہ خود گزرتے وقت کے ساتھ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لیے زیادہ ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر یوں ہے تو اسی مستقل مزاج کے ساتھ اسی دلیل پر اسقاط حمل کی مخالفت کرنے بھی پھر ناجائز ہے کہ وہاں تو شعور نہیں ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ جین میں بھی اتنی صلاحیت تو ہوتی ہے جتنی شیرخوار میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کرتی ہے, انسان بنتی ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کے بچے پہ تجربہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے بھئی کل کو وہ آئنسٹائن بن جائے, تو آپ ابورشن بھی نہیں کرا سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ آپ کا خون کا ایک قطرہ آئنسٹائن بن جائے. اس زمرے میں مانع حمل ادویات اور پرہیز ظلم ہے, کیونکہ انڈا اور نطفہ مشترک طور پر ایک ہی صلاحیت رکھتے ہیں. الغرض یہ دلیل بھی ہمیں انسان کی بجائے غیر انسان کو اپنے تجربات کے لیے منتخب کرنے کا سبب نہیں دیتی. اس کے بعد بھی تجربے کار اپنی نوع, اپنی پرجاتی کے حق میں کسی غیر انسانی پرجاتی پر اس مقصد کے لیے تجربہ کرنے کا تعصب پسند کرتا ہے. مزید یہ کہ اس میں بھی ذرا شک نہیں کہ اگر اس تعصب اور امتیاز کو ختم کر دیا جائے تو تجربات کی تعداد میں واضح ترین کمی آ سکتی ہے. بھئی 10 بندر 10 چوہے جو رزلٹ دیں گے وہ ایک انسان کا بچہ آپ کو دے دے.
اس کی تیسری اور آخری شکل اتنی معمولی ہے کہ ہم اسے اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن یہ شاید ان لوگوں کے لیے کچھ خاص دلچسپی رکھتی ہے جن کے لیے یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ میری مراد عصری فلسفے میں نو پرستی سے ہے۔ اس فلسفے کو عہد کے بنیادی مفروضوں پر سوال اٹھانا چاہیے۔ فلسفے کا سب سے بڑا کام اس بارے میں سوچنا ہے جس کو اکثریت نے آسانی کے ساتھ قبول کر لیا ہو، اور جبھی فلسفی کو ایک قابل قدر سرگرمی مل سکتی ہے۔ افسوس فلاسفہ ہمیشہ اپنے تاریخی کردار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ فلسفی انسان ہیں اور وہ سب کے تابع ہیں۔ جس طرح وہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ اکثر وہ اس سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اکثر مروجہ نظریات و خیالات کے سبب بہترین اور انتہائی پیچیدہ محافظ وہ غلط نظریات کے بن جاتے ہیں۔ اور عام مشاہدہ ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں فلسفہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ سو دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ۔ فلسفی کو تو ہمیشہ جو بھی موجودہ ہو رہا ہے نا، جس کو بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ غلط ہے اور آپ کو اس سے نفرت ہی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کو ایک فلسفی سے نفرت نہیں ہو رہی، اگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یار یہ بہت ایبزرڈ بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فلسفہ اپنا پرپس پوری طرح سے سرو کر ہی نہیں رہا۔ میں مختلف شعبوں میں فلسفیوں کی تحریروں کا حوالہ دے کر اس دعوے کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوششیں جو حدود واضح کرنے کو حقوق میں دلچسپی رکھنے والوں کے ذریعے کی گئیں، اور وہ تحریریں جو اس باب میں لکھی گئیں کہ فقط پرجات پرستی، نو پرستی کی تسکین کرتی رہیں اور بشمول شیر خوار یہاں تک کہ ذہنی بیمار کے ساتھ بھی مساوی سلوک کرتی رہیں، مگر ان کے ساتھ نہیں جو ہمارے کھانے کے اوقات اور ہماری لائبریریز میں، لیبارٹریز میں ہمارے لیے اتنے مفید ہیں۔ جبکہ میرے مطابق اہم ترین مدعا اس کامل مساوات کا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اخلاقی اور سیاسی فلسفے میں مساوات کا مسئلہ ہمیشہ ہی انسانی مساوات کے لحاظ سے واضح کیا گیا۔ جب ایکویلٹی کی ہم نے ورلڈ ایکویلٹی کی بات کی اور آپ کے پاس انسانی ایکویلٹی ہمیشہ آپ کے سامنے آئی، اس کا اثر یہ ہے کہ کامل مساوات کا، ایبسولوٹ ایکویلٹی کا سوال ہی اب تک پیدا نہیں ہوا۔ طالب علم اور فلسفی یہ سوال اٹھانے سے قاصر رہے۔ پھر بھی فلسفیوں اور انسانی مساوات کے معاملے میں بحث کرنے والوں میں دوسرے جانوروں کا شامل ہونا ایک خوشائن بات ہے۔ اس کی وجہ میں نے جو کچھ پہلے ہی کہا کہ اس سے ظاہر ہے کہ اگر انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر سمجھا جائے تو ہمیں ایسی ہی برابری کو دیگر و مخلوقات تک وسیع کرنا ہے۔ اور یہ عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان ایک دوسرے سے برابر کا سلوک کریں تو ہمیں شروع یہاں سے کرنا پڑے گا۔ اور اگر مساوات کا تعلق کسی بھی خصوصیت سے ہے تو اس کا اس قدر معمولی ہونا، یعنی کہ اگر آپ یہ کریں کہ کسی کوالٹی، کسی خصوصیت کی وجہ سے آپ اس کی بنیاد پر مساوات قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا بہت معمولی ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن پھر فلسفی کو ماننا پڑے گا کہ اس طرح کی خصوصیت کا کوئی مجموعہ جو تمام انسانوں کا احاطہ کر سکے نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی بات ہم نہیں کر سکیں گے جو تمام ہی انسانوں پر لاگو ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک ہی معنی میں جس میں ہم واقعتاً کہہ سکتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں اور کم از کم دوسری نوع کے کچھ پرجات بھی برابر ہیں، یعنی ایک دوسرے اور انسانوں سے دوسری طرف ہم اس بیان کے تمام انسان برابر ہیں کا لحاظ کرتے ہیں تو یہ ہمیں غیر حقیقت پسندانہ لگتا ہے کہ تمام مخلوقات برابر ہیں اور تمام انسان برابر ہیں۔ اصل سوال ہمارا جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک لیکچر میں نئی بات ہمارے دلوں میں اترے گی، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، شاید سالوں لگ جائیں۔ تاہم چند فلسفی انسانی برابری اور جانوروں کی یکساں مساوات پر اپنے عقائد سے مصالحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دلائل پر جنہیں صرف مذموم قرار دیا جا سکتا ہے۔ جو پیچھے دلائل آپ کو پیش کیے گئے، ایک اور مثال کے طور پر فرینکینا کا معروف مضمون سماجی انصاف کا تصور، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فرینکینا انصاف کو میرٹ پر بیس کرنے کے خیال کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ انتہائی جانبدارانہ نتائج کا باعث یہ سوچ بنتی ہے۔ اس کی بجائے وہ اصول کی تجویز کرتا ہے کہ تمام کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی بھی حساب سے برابر ہیں، لیکن محض اس لیے کہ وہ انسان ہیں۔ وہ
इंसान हैं क्योंकि इनके जज्बात और इनकी ख्वाहिशात हैं और इनके सोचने समझने के काबिल हैं, इसी वजह से वो दूसरे जानवरों की निस्बत अच्छी ज़िंदगी से बेहतर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अच्छी ज़िंदगी से महजूज होने की क्या सलाहियत है जो तमाम इंसानों के पास है लेकिन दूसरे जानवरों के पास नहीं है? इस बात पे गौर करें, इस सवाल का भूंडापन हमारे सामने आ जाएगा। दूसरे जानवरों में भी जज्बात और ख्वाहिशात होती हैं, वो अच्छी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और इसके काबिल दिखाई देते हैं। हमें शुबा है कि वो सोच सकते हैं लेकिन मुशाहिदा नहीं कर सकते, और इसके बरअक्स हम ये तजवीज़ करते हैं कि इनमें से कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सोच की मुताबिकत क्या है? फ्रैंकीना ये तस्लीम करता है कि अच्छी ज़िंदगी के गुजारने से का मतलब खुश अखलाक ज़िंदगी नहीं बल्कि इत्मीनान बख्श ज़िंदगी है, यानी अच्छी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सोच और शऊर गैर ज़रूरी है। हकीकत में, और इस बात को भूंडा करके यूँ बयान कर लें, अहमक आदमी हमेशा खुश रहता है। हकीकत में सोचने की ज़रूरत पर ज़ोर देने में मसावात पसंदी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ लोग ही फ़िक्री तौर पर तस्कीन बख्श ज़िंदगी और सिर्फ चंद लोग ही अखलाक़ी तौर पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के अहल हैं। ये देखना मुश्किल है कि वो मसावात के उसूलों का सिर्फ इंसान होने के साथ क्या लेना देना पेश करता है। यकीनन हर हसास वजूद ऐसी ज़िंदगी गुजारने का अहल है जो कुछ से ज़्यादा खुश या कुछ से कम दुखी नज़र आए, और इसी वजह से इसको भी मद्देनज़र रखना लाजिम है। असरी फ़लसफ़ियों ने जब इस बात को कि इंसान किसी भी हवाले से ऐसे इंसान हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं जो अक़ली तौर पर भी शऊर की तौर पर भी जानवरों से कमतर हैं, इस बात को रद्द किया है। मगर जब कोई सिर्फ़ इंसानों तक सोचता है और सिर्फ़ एक ही मखलूक की बात करता है तो वो बहुत ही आज़ाद ख़याल, बहुत ही तरक्की पसंद, तमाम इंसानों के वक़ार की बात करने वाला हो सकता है, और ऐसा करते हुए वो ग़ुलामी, नस्ल परस्ती और इंसानी हुकूक़ की दीगर ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर आवाज़ उठा सकता है, वाज़े तौर पर बात कर सकता है। हम ये तस्लीम करते हैं कि हम ख़ुद भी कुछ गरीबों की बराबरी, कुछ बुनियादी मानों में बराबरी का बारहा प्रचार करते हैं। हमारी अपनी ही परजादी सबसे ज़्यादा कम हैसियत, अपनी ही दरमियान, अपनी ही मखलूक में हम सबसे ज़्यादा कम हैसियत एक जाहिल इंसान को मानते हैं। ये भी किसी हद तक क्या हम खुद ही अपनी इस बात को रद्द नहीं कर देते? क्या आप एक उस इंसान को जो कम पढ़ा लिखा है, कुछ कानूनी उसके हुकूक कम कर देते हैं? मैं अगर कत्ल कर दूं किसी एक आदमी का जिसने मास्टर्स किया हुआ और कत्ल कर दूं किसी एक जाहिल का, तो क्या जाहिल के बदले में मुझे कम सज़ा आप देंगे? ऐसा नहीं करते। यानी कि शऊर भी वो क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि तालीम भी वो क्राइटेरिया नहीं है जिस पे आप बराबरी तय कर सकें। और इससे छुटकारा सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हम ये समझ लें और मान लेंगे कि हम हमारे सैयारे पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात का एक छोटा सा ज़ेली ग्रोह हैं जो दीगर तमाम मखलूक़ात की हैसियत को कम से कमतर करता चला जा रहा है। इस बार जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए कि तमाम इंसान बशमूल शीरख्वार, जहनी मरीज़, नफ्सियाती इंसान, हिटलर जैसे इंसान, स्टालिन जैसे इंसान और बाकी किसी तौर पर हाथी, सुअर, चिंपैंजी, कुछ भी कभी भी किस तरीक़े से एक दूसरे से अफजल या कमतर हैं, तो हम देखेंगे कि इस सवाल का जवाब इतना ही मुश्किल है जितना कि कुछ मुतल्लिक़ा हक़ाइक़ पर मौजूदा मसावात का जवाज़। अंदरूनी वक़ार या अखलाक़ी कदर की बात सिर्फ मसले को एक कदम पीछे ले जाती है, क्योंकि अपने दावे का कोई तसल्ली बख्श दिफा पेश करने को तमाम और सिर्फ तमाम इंसानों के अंदरूनी वक़ार को ऐसी मुतल्लिक़ा सलाहियतों के साथ नहीं पेश किया जा सकता। अव्वल तो सिर्फ इंसानों के पास ही वो सलाहियत हो, दूसरा तमाम इंसानों में यकसा वो सलाहियत मौजूद हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आप ये कह के इंसान को फ़ौक़ियत नहीं दे सकते कि जी ये रहम दिल होता है, हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं
اور اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر آپ کو یہ اصول یوں چلانا پڑے گا کہ پھر کم رحم دل افراد زیادہ رحم دل افراد پہ حکومت کریں یا وہ ان پہ حکومت کریں. یہ اصول بھی وضع نہیں کیا جا سکتا. فلسفی وقتاً فوقتاً وقار، احترام، قدر کے خیالات پیش کرتے ہیں جن میں دوسری وجوہات کا فقدان ہوتا ہے، مگر عمدہ جملے ہی ان لوگوں کا آخری وسیلہ ہیں جو دلائل سے خالی. اس کے سوا وہ کچھ لوگ ہیں جو سب بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ متعلقہ خصوصیات تلاش کرنا ممکن ہو سکتا ہے جو تمام انسانوں کو دوسری نوع سے ممتاز کریں. اس سے پہلے کہ ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں، میں دوبارہ حوالہ دوں گا کہ کچھ انسانوں کے وجود کا جو واضح طور پر بہت سے غیر انسانوں سے شعور، ذہن اور جذباتیت اور حیثیت میں کم ہیں. یہاں میں ان انسانوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو شدید اور ناقابل تلافی دماغی عارضوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ بہتر ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی. فلسفی جو ایک ایسی خصوصیت تلاش کرنے میں جتے ہیں جو انسانوں کو دوسروں سے ممتاز کرے، مذکورہ بالا انسانوں کہ ان گروہ سے کترا کر گزر جاتے ہیں، اور یہ واضح کرنا آسان ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہ ایسا کرتے ہوئے انہیں ان کمزور انسانوں پر بھی دردناک تجربات کرنے کا حق اپنی پچھلی دلیل کی روز سے تجربات کرنے والوں کو دینا پڑتا ہے، جو کہ قطعاً ناقابل قبول ہے. جس اصول پر آپ نے اجازت دے دی ایک آدمی کو کہ وہ ایک سور کو زندہ جلا کے یہ دیکھے کہ اس کی کھال پر کیا کیا فرق پڑتا ہے، تو وائی ناٹ اے میڈ مین؟ اگر اصول ہے تو اصول میں تو برابر ہے. اس کو ظاہر کرنے کی انسانی مساوات اور جانوروں کی اصم مساوات دماغی عیبوں کے لیے الگ الگ ہم پھر کرائٹیریاز بنا لیتے ہیں. تو یہ کرائٹیریا ہم اس جانور کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اس جانور کو ایسا ٹریٹ کر لیں جیسا اپنے میں موجود ایک پاگل کو ٹریٹ کرتے ہیں. دوسرے مصنفین کی طرح بین بھی صرف انسانی مفادات پر یکساں غور کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. بین اپنے دفاع میں بالکل کھلا ہوا ہے کہ ایک وفادار یا ذہین کتے کو بھی ایک انسان جیسے حقوق دینا غلط ہی ہوگا. کہ مثال کے طور پر اگر اجنبی بھوکے بچے اور اس بھوکے کتے کو کھانا کھلانے کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے تو جو بھی کتا منتخب کرے گا وہ اخلاقی طور پر ناقص سمجھا جائے گا. مگر یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہمیں دونوں کے مفادات کو یکساں اہمیت دینی چاہیے، لیکن نظام تفریق کے ساتھ جس کی وضاحت میں کوئی سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں بچتی. اس تفریق کو کیسے قبول کیا جائے؟ کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ قحط پڑ گیا ہے، اور قحط پڑنے کے بعد آپ کے پاس روٹی کا صرف ایک ٹکڑا بچتا ہے، آپ کے سامنے ایک بھوکا بچہ ہے اور آپ کے سامنے ایک بھوکا کتا ہے. اب تک کا ہمارا انسانی شعور یہی بتاتا ہے کہ ہمیں فوقیت بچے کو دینی ہے. جب ہم اس کیوں پہ غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے، تو جواب ہمیں یہی آتا ہے کہ بھائی ایسا صرف آپ کو یوں کرنا ہے کہ وہ آپ کی نوع سے تعلق رکھتا ہے. یہ فیورزم ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. بنیاد یہاں سے پڑی. جس طرح یہ فیور آپ اس وقت اس بچے کو دیں گے، اسی طرح فیور ایک کالا اپنے دوسرے کالے بھائی کو دے گا گورے کے اوپر، گورا دوسرے گورے بھائی کو دے گا اس کے اوپر، عورت دوسری عورت کو دے گی. تو اب گفتگو کا اختتام یہاں پر ہے ایک جملے میں کہ پھر کیا کیا جائے. مثال یہی ہم نے سامنے رکھی کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھوک سے مر جائے گا، ایک کتا ہے اور ایک انسان ہے، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ حضور والا آپ کا فرض یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آپ ٹانگ ہی نہ اڑائیں، آپ کائنات بن جائیں، آپ فطرت بن جائیں. لیٹ دا بیسٹ ون. یہ فیصلہ فطرت کو کرنے دیں. فطرت جو خود فیصلہ کرے گی وہ سب سے زیادہ درست فیصلہ ہوگا، نہ کہ آپ صرف اس وجہ سے ایک کو فوقیت دے دیں کہ وہ آپ کو بہتر لگ رہا ہے، کہ وہ آپ سے زیادہ قریب ہے. اینڈ دیٹس آل فوکس. تو جناب آج کا سلسلہ نو پرستی کے بارے میں تھا، جو فی الوقت جو ہے وہ ایک شاید اسپیشیسزم، نو پرستی ایک نئی ٹرم ہے، لیکن بہرحال مجھے تو جو کچھ بھی کہنا ہے مکمل زندگی میں مکمل طریقے سے
اس کی بنیاد تو یہی ہے. اب تک ناچیز کی سمجھ میں یہی آیا ہے کہ انسانی عقل کی، شعور کی، ترقی کی جو اگلی منزل ہے وہ ایبسولوٹ ایکویلٹی ہے، مطلق برابری، کہ پھر آپ کسی بھی قسم کے فرق کو جڑ سے ہی مٹا دیں. جب فرق کو ہی جڑ سے مٹا دیا جائے گا تو نہ ریشل ڈسکریمنیشن بچے گی، نہ جینڈر ڈسکریمنیشن بچے گی، نہ سوشل ڈسکریمنیشن بچے گی. اینڈ دیٹس آل فوکس. دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. اردو میرا خیال، اردو میرا وجود، اردو میرا خیال، اردو میرا وجود.